اسرائیل کیا تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم نکٹے کے تاروں کو تصویر دکھانے آئے ہیں، مغرب کے سرداروں کو تصویر دکھانے آئے ہیں، ظلم کے پیروکاروں کو تصویر دکھانے آئے ہیں، ظالم و جباروں کو تصویر دکھانے آئے ہیں، مکاری کرداروں کو تصویر دکھانے آئے ہیں، دوغلے معیاروں کو تصویر دکھانے آئے ہیں، دنیا کو دہشت گردی کی تصویر دکھانے آئے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو جس کے اندر ضمیر ہے ہر ایک کو اٹھنا ہوگا، ہر ایک کو اٹھ کر کے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ جو لوگ یورپ کے ہیں جو اپنے آپ کو تہذیب والے مانتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تہذیب دینے والے ہم لوگ ہیں، ان سے بڑا بد تہذیب کوئی نہیں ہے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لگاتار درود پڑھتے جائیں، درود کا ورد کرتے جائیں۔ نماز کا اہتمام 4:45 بجے جامع مسجد میں کیا گیا ہے، وقت ہو کے چھپ چلا ہے۔ آپ تمام حضرات بندگان توحید سے میری درخواست ہے کہ اذان ہو چکی ہے، وقت نماز کا ہو چکا۔ وہ تمام ظلم وہاں پر کیے جا رہے ہیں، ہم کو اس کے خلاف کھڑے ہونا ہو کے سامنے۔ ہم نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں ایک ہوا بنائی جا رہی ہے، رازدانوں میں مرد مومن کی امید خدا کے رازدانوں میں موجود ہے۔ ہم مایوس بھی نہیں ہو سکتے اور شدت پسندی کا بھی شکار نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک مسلمانہ شان اور بان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، ہمیں ایک میانہ روی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آدھار پر پورا دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہود ہو یا عیسائی ہو مسلمان ہو، وہ دیکھ رہے ہیں پورا انسان کو انسانیت کے آدھار پر۔ سب آدم اور حوا کے بچے ہیں، اس لیے اسماعیل کے بچے رہیں گے، اسحاق کے بچے۔ یہ جو ایکسکلوزیوٹی تھیوری ہے، ایکسکلوزیو رائٹس ہے، وہ کبھی بھی آپ کو یہ ریلیجن میں یا آپ کو ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے جو لیگل فریم ورکس کے اندر آپ کو نہیں دکھے گا۔ اور کہاں پر ہے چوری کرنے کا اور کالونیلائز کرنے کا؟ ایک جگہ کے لوگوں کو، زمین کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک موٹا سا ایک آدمی اسرائیلی، وہ آ کے جنین کے پاس ایک جگہ پر ایک آدمی، مطلب ایک فلسطینی فیملی ہے جو کھانا کھانے کے لیے وہ بنا رہے تھے، کھانا بنا رہے تھے، وہ باہر نکلے تھے کچھ کام کے لیے، واپس آتے وقت وہ دیکھ رہے اپنا گھر کے اندر اسرائیلی لوگ بسا ہوا ہے، کچھ لوگ آ کے وہاں بیٹھے ہیں۔ ایک موٹا سا آدمی، انہوں نے اس کا ویڈیو لیا، وہ ویڈیو بہت فیمس ہے۔ وہ بول رہے ہیں کہ why are you stealing my house؟ آپ میرا ہاؤس کیوں چوری کر رہا ہے، میرا گھر؟ یہودی پہلے سے آباد تھے، زائنزم پہلے سے تھا، ان کا حق ہے۔ نہیں، یہودی تو تھے لیکن وہاں پر حق وہ مسلمانوں کا اور عربوں کا تھا۔ یہ بات ہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات ہم کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے خاص یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر ہمیں جذباتیت کا بھی شکار نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اپنے جذبات میں تو جذبات تو ہوں گے لیکن جذباتیت کا شکار نہیں ہونا۔ چوری نہیں کیا تو کوئی اور آ کے چوری کرے گا، کوئی اور جو ہے اسرائیلی آ کے اس کو چوری کرے گا۔ یہ ان کا جو ہے سیدھا سا، میں اس کو وربٹم کہہ رہا ہوں، اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ میں اگر چوری نہیں کرے گا، if I don't steal your house, someone else is going to steal your house۔ یہ ہے جو پچھلے 70 سال سے جو ہے۔ اے مولا کریم، ہمیں گناہوں کے سمندر سے کھینچ لے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے مولا کریم، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے مولا کریم، آج پوری دنیا میں مولا ہم تیرے نام پر مارے جا رہے ہیں، تیرے ہی نام پر کاٹے جاتے ہیں۔ مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے عبادتوں میں کوتاہی کی، ہم نے نمازوں میں کوتاہی کی، ہم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کے حقوق ادا نہ کیے، زکوٰۃ کا نظام صحیح نہیں ہے۔ اے مولا کریم، حقوق العباد میں ہم سے کوتاہی ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، لیکن مولا کریم یہ آسمان و زمین اس بات کے گواہ ہے ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں، لیکن ہم نے کبھی درختوں کو نہیں پوجا، ہم نے کسی پتھر اور مورتی کو اپنا معبود نہیں بنایا، ہم نے کسی درخت کی پوجا
پوجا نہیں کی، ہم نے سورج اور چاند کو اپنا معبود نہیں بنایا، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہماری آواز پر لبیک کہنے والا ہے۔ مولا کریم ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، لیکن مولا یہ پیشانی کبھی تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی، یہ ہاتھ تیرے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہیں اٹھے، اور آج بھی اس میدان میں یہ مجمع ہے، اس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ہے، علماء ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے خواتین ہیں، نہ جانے کتنے تیرے قریبی لوگ ہیں۔ اے مولا کریم یہ سب تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ سب تیرا اقرار کرنے والے ہیں کہ تو ہی ہماری دعاؤں پر لبیک کہنے والا ہے۔ تیرا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تجھے تیری عزت کی قسم ہے مولا، تجھے تیرے جلال کی قسم ہے مولا، تجھے تیرے علو مرتبے کی قسم، تجھے تیرے عرش کی قسم، تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ جس کا طواف لاکھوں حاجی اور فرشتے کرتے ہیں۔ اس مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، یا پھر وہ در بتا دے جہاں ہماری آوازوں پر لبیک کہا جائے، لیکن مولا ہم جانتے ہیں وہ کوئی در نہیں سوائے تیرے در کے علاوہ، کوئی نہیں ہماری داد رسی کرنے والا، کوئی نہیں ہماری آواز پر لبیک کہنے والا۔ اے مولا کریم تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں سن رہا ہے مولا، کب تک ہمارا خون بہتا رہے گا؟ اے مولا کریم امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت۔ اسلامک آرگنائزیشن SIO کے تمام نوجوانوں کا تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے جو اتنے دنوں کی جو محنت تھی وہ آج محنت ہم خاص میدان کے اوپر دیکھنے کو ملی کہ جہاں پر ایک اجتماعی دعا کا انتظام کیا گیا تھا فلسطین کے حق میں، آج اورنگ آباد کی عوام نے ایک پیغام دیا ہے فلسطین کے تمام اپنے بھائیوں کو، اس لڑائی کے اندر آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پوری طاقت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ دعاؤں میں اس ملک کے لیے بھی دعا کی گئی ہے، اس ملک میں امن رہے اس کے لیے بھی دعا کی گئی ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج جو اتنے دنوں سے جس بربریت کا، جس ظلم اور زیادتی کا ایک ننگا ناچ ہم فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، آخر وہ کب ختم ہوگا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پچھلے 75 سالوں سے یہ ان کی ظلم اور بربریت جاری ہی ہے، اور آج جتنے اس دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ظلم اور بربریت جاری رہے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے اور جس کی میں نندا کرتا ہوں کہ آج بھارت سرکار نے جو رویہ UN کے ریزولوشن کے اندر اختیار کیا ہے وہ مذمت کرنے لائق ہے، اس کی ہم کڑی نندا کرتے ہیں۔ 7038 فلسطینیوں کا قتل عام ہو چکا ہے، جس کے اندر 3000 چھوٹے معصوم بچوں کا قتل عام ہو چکا ہے، 17000 مہیلائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جن کا قتل عام ہو چکا ہے۔ 45% فلسطین کے اندر لوگوں کے گھروں کو زمین دوست کر دیا گیا ہے، تقریباً 15 لاکھ لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر آج چھت نہیں ہے، اسپتال میں پناہ لے رہے ہیں تو اسپتال کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں اور یہ جا کر بس رہے ہیں تو اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخر کب تک؟ اور میں ایک سوال ملک کے وزیر اعظم سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریزولوشن کس بات کے لیے تھا؟ UN کے ریزولوشن کے اندر 120 ممالک ایک طرف تھے اور انہوں نے یہ مانگ کی کہ جو سویلینز ہے، جو عام آدمی ہے، چاہے وہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر ہو یا ایون اسرائیل کے اندر ہو، ان کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے کر کے یہ ریزولوشن تھا، اور اس میں ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز کے اندر صرف بھارت دیش تھا جو ایبسٹین رہا۔ اس ریزولوشن کے اندر اس نے ووٹنگ نہیں کیا، 120 ممالک کے ساتھ کھڑا نہیں رہا، وہ ایبسٹین رہا۔ تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کہ مرنے دو، جتنا قتل عام ہوتا ہے ہونے دو کر کے؟ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ میں آج ایک پیغام جو دیا گیا ہے، یہاں پر جتنے لوگ آئے تھے
ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. یہ انسان تھے اور انسانیت کے لیے آئے تھے, انصاف کے لیے آئے تھے اور حق کے لیے آئے تھے. اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے سیکولر نان مسلمس بھی ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم غیروں کی کیا بات کر رہے ہیں جب اپنے ہی ملک اتنے طاقتور ہونے کے باوجود بھی آج جس بے بسی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, اپنے بھائیوں کا, اپنے بچوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے وہ دیکھ کر بھی اگر خاموش بیٹھے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو آواز انہیں دینا چاہ رہے ہیں. اورنگ آباد کی عوام انہیں بھی آواز دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے چیخ چیخ کر کہ اب تو جاگو. کب تک ان بے بس بچوں کی لاشیں ان کے ماں باپ اٹھاتے رہیں گے, تب تک یہ موت کا ننگا ناچ چلتا رہے گا. کہیں نہ کہیں تو رکنا چاہیے. آج اس ملک کے اندر بہت ساری اس طرح کے اجتماعی دعاؤں کا کارکرم لیا جا رہا ہے. اورنگ آباد کی عوام اور خاص طور سے SIO کے نوجوان لڑکے جس طرح اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اور ایک اچھا پیغام دینے کے لیے جو محنت کی ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اورنگ آباد کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر فلسطینیوں کے لیے, تو کم سے کم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. اور میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنی دعاؤں کے اندر ان بے بس بے سہارا فلسطینیوں کے لیے یقیناً اپنی دعاؤں کے اندر انہیں یاد رکھیں. عام خاص میدان میں تمام مکاتب اور مذاہب اور تمام فرقوں کے لوگ یہاں پہنچے ہیں اور یہ یکجہتی جو ایک دعائیہ مجلس کا اہتمام ہوا, اس کا مقصد تھا کہ فلسطین کی آزادی کے حق میں ایک آواز بلند کی جائے. اس موقع پر شہر اورنگ آباد کے بڑے علماء کرام, تمام صحافی حضرات, اخبارات کے ایڈیٹرز اور سماجی اور سوشل ورکر, پولیٹیکل لیڈرز, تمام مسلک اور مکتب کے ماننے والے, یہاں تک کہ بہت سارے ہمارے ہندو بھائی بھی اس میں شریک رہے. یہ دراصل ہم اس موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کی آزادی یہ فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے. ہم ظالم صہیونی طاقتوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے تقریباً 20 دن سے یہ حال بنا رکھا ہے کہ 3000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں, ہزاروں عورتیں شہید ہو چکی ہیں اور ہزاروں مرد شہید ہو چکے ہیں. مظلوم اور معصوم لوگوں کو جس انداز سے اسرائیل نشانہ بنا رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو آپ سے اور آپ کے مادھیم سے ہم یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جتنے دنیا میں زندہ ضمیر انسان ہیں, جن کا ضمیر زندہ ہے اور جن کی انسانیت زندہ ہے, وہ فلسطین کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور یہ جو ظالم اسرائیلی حکومت ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں تاکہ ملک میں امن و انصاف باقی رہیں, دنیا میں امن و انصاف باقی رہیں. یاد رکھیے کہ دنیا میں ظلم, استبداد اور استعماریت یہ جب تک چلے گا تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. فلسطین کی زمین اہل فلسطین کی ہے. جس طرح بھارت بھارتیوں کا ہے, ایسے ہی فلسطین اہل فلسطینیوں کا ہے, فلسطین والوں کا ہے. بس ہماری یہی بات ہے کہ ہم فلسطین کی آزادی کے حق میں ہیں, ہم وہاں کے مظلوموں اور وہاں کے شہیدوں کے ساتھ ہیں. ہم اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف ایک آواز ہیں. جب تک اسرائیل اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتا, پوری دنیا کے حق پرست لوگ اسرائیل کی مذمت کریں گے. ہم اسرائیل سے اور امریکہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ظالمانہ موقف سے باز آئیں اور فلسطین کو فری کریں, اس کو آزاد کریں. کی ٹیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا جو ساؤتھ مہاراشٹرا زون کی ٹیم ہے, اس کی کوششوں کو ہم سلام کرتے ہیں, اس کو مبارکباد دیتے ہیں. میں محمد الیاس فلاحی, میں جماعت اسلامی ہند مہاراشٹرا کا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں اور مسلم پرسنل بورڈ کا ممبر بھی ہوں.